جج نے سحر بخاری کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ کو وکیل صفائی کے سوالات پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کرنے کے چکر میں ایک فاش غلطی کر بیٹھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے جج کے سوال کا جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور متعدد لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ نازنین ایک معروف سیاستدان کی چھوٹی بہن ہے۔ بیگ صاحب، آپ اپنی جرات جاری رکھیں، جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس اجازت سے جج کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے سحر بخاری کو اس کی غلطی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اس شادی کے پس منظر میں باہمی افہام و تفہیم کے ایک خفیہ سودے بازی چھپی ہوئی ہے؟ آپ کس سودے بازی کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ سودے بازی کہ آپ مذکورہ سیاستدان کو اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں کے ذریعے آسمانوں کی راہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی بہن کو ایک مشہور شخصیت کی بیوی ہونے کا اعزاز بھی بخشیں گے۔ نازنین کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر صحافت اور شو بز سے متعلق ہو۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بدلے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس سے آپ ہمیشہ محروم رہے تھے، مثلاً قیمتی گاڑی، عالیشان بنگلہ، بھاری بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر بخاری، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ ٹی وی اور اخبار سے جو کچھ کماتے ہیں اس میں ایسے ٹھاٹھ سے زندگی بسر نہیں کی جا سکتی جو زندگی آپ اس وقت گزار رہے ہیں، اور شادی سے پہلے آپ 60 گز کے کرائے کے ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، شادی انسان کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہے، جس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا سوشل اسٹیٹس شوٹ کر جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں نیچے سے اوپر آنے والی پارٹی کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ آپ نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے کیا قربانی دی تھی بخاری صاحب؟ اللہ کا شکر ہے میں نے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ بآواز بلند بولا۔ مجھے جو کچھ ملا وہ میرے نصیب میں تھا۔ بلا شبہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، یا آپ یاد رکھنا نہ چاہتے ہوں، یا پھر آپ کو یاد تو سب کچھ ہو مگر اس کا اظہار اور اقرار کرنے سے ڈرتے ہوں، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے یہ شان و شوکت اور آسائشات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کون سی قربانی؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ اس نے پوچھا تو بتانا مجھ پر لازم ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اولاد سے محرومی کی قربانی۔ اولاد سے محرومی کا میری شادی سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ بڑا گہرا تعلق ہے بخاری صاحب، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ آپ نے مذکورہ سیاستدان کی چھوٹی بہن ایک بانجھ لڑکی سے شادی کی تھی، اور حقیقت سے آپ آشنا تھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ فوراً اس کی مدد کو دوڑا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض کر دیا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں میں الجھ کر اصل موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ کیا معزز عدالت کا وقت اتنا ہی عرضہ ہے کہ ایسے قصے کہانیوں کی نظر کر دیا جائے؟ جج کے بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے اب تک گواہ سے ایک بھی غیر ضروری سوال نہیں پوچھا۔ میں آگے چل کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے تمام تر سوالات انتہائی متعلقہ تھے۔ آپ کسی کی نیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے استفسار کیا۔ اگر معزز گواہ نے ایک بیوہ اور بانجھ عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بچایا تھا تو آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ شادی کسی سودے بازی کے نتیجے میں کی تھی؟ بے شک نیتوں کا احوال صرف وہی قادر مطلق جانتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن انسان کے عمل اور فعل کو دیکھتے ہوئے اس کے ارادے کو بھانپنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ نے میرے ارادے سے کیا بھانپا ہے وکیل صاحب؟ بخاری نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ ایک عرصہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں جو اس سیاستدان اور آپ کے درمیان ہوا تھا۔ آپ اپنا عیش و آرام تو برابر حاصل کرتے رہے، لیکن بدلے میں معاہدے کا ایک حصہ پورا نہیں کیا۔ کون سا حصہ؟ اس نے دریافت کیا۔ میں نے کہا، دونوں پارٹیوں کے درمیان جو کچھ طے پایا تھا اس کی روح سے آپ نے مذکورہ سیاستدان اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں میں پروجیکٹ کرنا تھا۔ یہ کام آپ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، لیکن سیاستدان کی بہن کے حوالے سے جو طے ہوا تھا اس کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے وکیل صاحب؟ اس نے پوچھا۔ آپ اپنی بیوی سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں، وہ چیخ کر بولا۔ لیکن میں اس کی چیخ و پکار سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔
فاروق نے بڑی جاں فشانی سے مجھے بخاری کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دی تھیں۔ یہ شخص انتہائی گھناؤنے کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے چیخنے کے جواب میں نے بھی کڑک کر کہا، میں الزام تراشی نہیں کر رہا، بلکہ حالات کی حقیقی تصویر کو معزز عدالت کے سامنے لا رہا ہوں بخاری صاحب۔ وکیل استغاثہ موجودہ صورتحال پر خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے استفسار کیا۔ اس کے استفسار میں جارحانہ پن پایا جاتا تھا جو منتشر الخیالی کا مظہر تھا۔ ڈیئر ڈیفنس کونسلر، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ استغاثہ کا گواہ کسی عہد شکنی یا بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا؟ سحر بخاری نے بھی اکڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں ہاں بتائیں، میں نے کون سی بے وفائی کی ہے؟ یہ شبانہ قمر کون ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کسی شبانہ قمر کو نہیں جانتا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس خوبصورت ماہ رخ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو 11 جنوری کی شام آپ کی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر براجمان تھی۔ آپ نے اسے اپنے بریف کیس میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر دیا تھا۔ اس کاغذ کے نیچے بریف کیس نوٹوں کی گڈھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ جج نے گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب کیا اس شبانہ قمر کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بڑا گہرا تعلق بنتا ہے جناب، میں نے پراسرار انداز میں کہا۔ آگے چل کر میں اس کردار کو بھی ایکسپوز کر دوں گا۔ جج گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مسٹر سحر بخاری، وکیل صفائی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ بخاری نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال میں گھر گیا تو اسے جواب دیتے ہی بنی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے بولا، میں ٹی وی کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں لکھتا رہتا ہوں، اس لیے شوبز کے اکثر لوگ سے میری یاد اللہ ہے۔ میں نے جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ بھی خود کو ایک ٹی وی آرٹسٹ کے طور پر منوانا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک اسے اسکرین پر آنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ نظر آ جاتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ کو ہمارے میل جول پر کوئی اعتراض ہے وکیل صاحب؟ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ جسے اعتراض تھا وہ تو منو مٹی کے نیچے دب گئی۔ سحر بخاری کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مقتولہ نازنین کا ذکر کر رہا ہوں مائی ڈیئر کونسلر۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب یہ سب کیا چکر ہے؟ میں نے چھیڑنے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں۔ وہ کسی قسم کا اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ استفسار بذات خود جج کر رہا تھا، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کی خاموشی کو رضامندی سے تعبیر کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب اعلیٰ چکر بہت ہی سادہ اور روایتی سا ہے۔ مقتولہ نازنین کو بخاری صاحب کی غیر نصابی سرگرمیوں کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں شوہر کو سدھارنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن اس نے اپنے اور شبانہ کے تعلق کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بیوی کی حس شوہر کے معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ نازنین کو یقین تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، مگر بخاری اسے کوئی سرا نہیں پکڑا رہا تھا۔ نازنین نے اس سلسلے میں اپنے سیاستدان بھائی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ وہ ایسی ہی ایک کوشش کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ شادی شدہ زندگی اسے پہلے راس آئی تھی اور نہ ہی اب آ رہی تھی۔ اس کا پہلا شوہر بھی کچھ ایسی ہی صفات کا مالک تھا۔ نازنین نے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بھائی کی طاقت کا سہارا لیا تو چند روز بعد اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے سانس لینے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نازنین نے بخاری کے سلسلے میں سابق تلخ تجربے کو نہیں دہرایا اور اپنے بھائی کو اپنے حالات سے بے خبر رکھتے ہوئے اپنی سی کوشش کرتی رہی، مگر یہ کوشش رائیگاں گئی۔ اسی دوران ایک اور تماشا رونما ہوا۔ جس اخبار میں سحر بخاری سیاسی کالم لکھتا ہے اس میں گاہے گاہے شبانہ سحر کے نام سے بھی کالم شائع ہونے لگے۔ وہ اخبار چونکہ باقاعدگی کے ساتھ گھر بھی آتا تھا، اس لیے یہ بات نازنین سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور اس نے حالات کی کڑیاں ملاتے ہوئے ایک کہانی مکمل کر لی۔ وہ کہانی جس کا بیشتر حصہ حقائق پر مبنی تھا، لیکن جذبات میں آ کر نازنین نے اسے اپنے خدشات کا عکاس انجام دے ڈالا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سحر بخاری نے شبانہ قمر سے خفیہ شادی کر لی ہے، اور اسی کے کالم گاہے گاہے شبانہ سحر کے نام سے بھی شائع ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بیویوں کے ذہن میں اگر شوہر کے حوالے سے کوئی بات سما جائے تو وہ آسانی سے تلف یا حذف نہیں ہوتی۔ اس نے ایک روز سحر بخاری سے اس سلسلے میں 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا
اور بخاری نے نازنین کے الزام کی نہ صرف تردید کی بلکہ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ اخبار کے دفتر بھی لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسٹاف سے گواہی دلا کر نازنین کو مطمئن کر دے گا، کیونکہ سب جانتے تھے شبانہ سحر اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ شوقیہ کالم لکھتی تھی، اس لیے باقاعدہ اس کے کالم شائع نہیں ہوتے تھے، لیکن سوائے اتفاق کہ اس روز اصلی شبانہ سحر دفتر میں موجود تھی۔ یہ صورتحال سحر بخاری کے لیے خاصی حوصلہ افزا تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اصلی شبانہ سحر سے ملنے کے بعد اس کی بیوی کا ذہن صاف ہو جائے گا، لیکن نتیجہ بالکل الٹ گیا۔ نازنین کے ذہن میں چونکہ شک کا پودا جڑ پکڑ چکا تھا، لہٰذا وہ یہی سمجھی کہ بخاری نے اسے اطمینان دلانے کے لیے کسی فرضی شبانہ سحر کا بندوبست کیا ہے۔ اس کا شک اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہنے لگا اور وٹنس باکس میں کھڑے سحر بخاری کی برداشت جواب دے گئی۔ قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے بڑے جارحانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، آپ کو یہ ساری فضول باتیں کس نے بتائی ہیں؟ واصف علی نے، میں نے نہایت ہی متحمل لہجے میں جواب دیا۔ وہ بپھرے ہوئے انداز میں چیخ اٹھا، کون واصف علی؟ کمال ہے، آپ واصف علی کو نہیں جانتے سحر بخاری صاحب؟ میں نے کہا، اس شہر میں سینکڑوں ہزاروں واصف ادھر سے ادھر جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ میں سینکڑوں ہزاروں کی نہیں بلکہ اس واصف کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے اخبار میں کام کرتا ہے، سب ایڈیٹر واصف علی۔ اچھا، وہ جو سبنگ کرتا ہے؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ اس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ وہ واصف علی کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ عناد رکھتا تھا۔ میں نے سلگانے والے لہجے میں کہا، بخاری صاحب، سب ایڈیٹر سبنگ نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اب تو میں اسے بتاؤں گا کہ سبنگ کیا ہوتی ہے، وہ پھنکارا۔ بخاری صاحب، یہ نہ بھولیں کہ آپ اس وقت ایک عدالت کے کمرے میں کھڑے ہیں اور جج صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، آپ کے ان سخت الفاظ میں سے دھمکی کی بو آ رہی ہے۔ وہ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا تھا اور اسے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو گیا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ شبانہ قمر والی کہانی کو زیر سماعت مقدمے کے ساتھ نتھی کرنے والے تھے، اس کا کیا ہوا؟ جناب، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سوالات کے زاویے کو تبدیل کر دیا۔ اب موجودہ کیس اور بخاری کی ذات میرا خصوصی ٹارگٹ تھے۔ بخاری صاحب، کیا یہ درست ہے کہ وقوعہ کی رات آپ ایک بھاری رقم لے کر گھر آئے تھے؟ ہاں، درست ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل کتنی رقم تھی اور نوٹ کس مالیت کے تھے؟ وہ 100 روپے والی گڈیوں پر مشتمل 1.5 لاکھ روپے کی رقم تھی۔ آپ کا خیال ہے ملزم وہ تمام کی تمام رقم چرا کر لے گیا؟ خیال کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈال چکا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو پتہ نہیں اتنی بڑی رقم گھر میں نہیں رکھنی چاہیے؟ رقم کو بینک میں رکھا جاتا ہے یا پھر تجوری میں؟ وہ تلخی سے بولا۔ آپ کے خیال میں مجھے وہ رقم روڈ پر رکھ دینے چاہیے تھی؟ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا، آپ کی رقم تھی، آپ جہاں بھی رکھیں، مرضی آپ کی۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے پولیس کو اور معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ آپ مقتولہ کی چیخ و پکار سن کر بیڈ روم کی طرف لپکے تو آپ نے ملزم کو نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات کے باکس کے ساتھ اندر سے نکلتے دیکھا۔ آپ کی جرت کے طفیل، زیورات والے باکس تو اس کے ہاتھ سے گر گئے، لیکن وہ نوٹوں والی گڈیاں لے کر رفو چکر ہو گیا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس بات پر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ملزم آپ کی ساری رقم چرا کر لے گیا تھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے چھیلنا شروع کیا۔ بخاری صاحب، اب ذرا ہم نوٹوں کی گڈیوں کی طرف آتے ہیں۔ 100 کے نوٹوں والی ایک گڈی میں 10,000 روپے ہوتے ہیں، یعنی 1 لاکھ کی رقم 10 گڈیوں میں سمائے گی، اور اسی حساب سے 1.5 لاکھ روپے 15 گڈیوں میں آئیں گے۔ اب ذرا سوچ سمجھ کر منہ کھولیں اور معزز عدالت کو بتائیں کہ کیا یہ عملاً ممکن ہے؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تھوڑے توقف کے بعد قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے 15 گڈیاں نوٹوں کی اور چند زیورات کے ڈبے لے کر فرار ہو رہا ہو، تو ایک دھکا کھا کر اس کے ہاتھوں سے زیورات والے ڈبے تو چھوٹ جائیں، لیکن 15 گڈیاں اس کے ہاتھوں میں موجود رہیں، اور پھر وہ افراتفری کے عالم میں ان 15 گڈیوں کے ساتھ پلٹ کر فائر بھی کر دے۔ کیا ایسی صورتحال میں وہ اپنی کسی جیب میں سے ریوالور نکال سکتا ہے؟ بھاگتے ہوئے ایک شخص سے 1.5 لاکھ کی رقم
اور وہ بھی 15 گڈیوں کی شکل میں سنبھالنا کیسے ممکن ہے؟ انسان ارادہ کر لے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے ایسی ہی ایک کوشش کر کے دکھا سکتے ہیں؟ وہ متعاملانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس روز میں عدالت جاتے ہوئے ایک بیگ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس بیگ میں نے خاص آئٹمز تیار کر رکھے تھے۔ میں نے وہ بیگ کھول لیا اور اس کے آئٹمز کو باہر نکال کر میز پر رکھ دیا۔ وہ طلائی زیورات کے 4 خالی باکس تھے۔ اس کے علاوہ 100 کے نوٹوں کے سائز کی 15 گڈیاں تھیں۔ وہ تمام گڈیاں اخبار کو کاٹ کر تیار کی گئی تھیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ گڈیوں کا سائز اور وزن اصل گڈیوں کے برابر رہے۔ ایک تیسری چیز بھی بیگ میں موجود تھی اور وہ تھا ایک کھلونا ریوالور۔ میں نے جج کی طرف روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا دلچسپ کھیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی تماشا گاہ نہیں۔ اس کی مریل سی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان نتائج کی سنگینی کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا جو میرے بتائے ہوئے کھیل کے آخر میں برآمد ہوتے۔ تاہم جج نے اس کے اعتراض کو توجہ کے لائق نہ سمجھا اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سحر بخاری کو کٹہرے سے باہر بلایا اور خود بھی میز کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے وہ کھلونا ریوالور اس کی پتلون کی جیب میں ٹھونس دیا، پھر تہکمانہ انداز میں کہا، تم میز پر موجود زیورات والے خالی باکس اور 15 نوٹوں کی گڈیاں دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر دروازے کی جانب بڑھو۔ میں تمہارے ہاتھوں پر جھپٹ کر ان چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنی آسانی کے لیے زیورات والے باکس ہاتھوں سے گرا دینا اور 15 نوٹوں کی گڈیاں سنبھال کر اس طرح عدالت کے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا کہ پلٹ کر تم کو جیب سے کھلونا ریوالور نکال کر مجھ پر فائر بھی کرنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، مسٹر بخاری، کہیں تمہاری کسی جیب میں کوئی اصل ریوالور تو موجود نہیں؟ تمہاری نظر میں اس وقت تک جتنا خطرناک ہو چکا ہوں، اس کے پیش نظر تم مجھے شوٹ بھی کر سکتے ہو، جیسا کہ تم نے… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کم آن مسٹر بخاری۔ جج چونکہ اس کھیل کو پیش کرنے کی اجازت دے چکا تھا، اس لیے بخاری کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ اس کے بیان نے خود اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی تھی۔ وہ چاروں ناچار آگے بڑھا اور میرے احکام کی تعمیل کرنے لگا۔ وہ بڑا مضحکہ خیز منظر تھا۔ وہ 4 ڈبوں اور 15 گڈیوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا اور وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ 10 منٹ کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اس مشن میں اس طور کامیاب ہو گیا کہ اس نے چاروں باکس اوپر تلے رکھ کر ان کے اوپر وہ تمام گڈیاں رچا دیں اور انہیں دونوں ہاتھوں کی باہمی مدد سے اینٹوں کی مانند اٹھا لیا۔ میں نے کہا، بخاری، اس سامان کو اس طرح اٹھا کر بھاگنا تو درکنار، تم آہستہ آہستہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جہاں تک میرا جھپٹا مارنے کا تعلق ہے تو یہ تو دور کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے اگر میں تمہیں صرف جھکائی بھی دوں تو تم بازی ہار جاؤ گے۔ کہو تو میں جھکائی دوں؟ اس نے یک بیک وہ تمام چیزیں کمرے کے فرش پر پھینک دیں اور چراغ پا ہوتے ہوئے بولا، یہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ جس مصیبت میں تم نے میرے موکل کو گزشتہ 4 ماہ سے پھنسا رکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم نے اپنے ایک جھوٹ سے اس غریب کی زندگی کو کس سولی پر چڑھا رکھا ہے؟ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خجالت آمیز نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا جو اس وقت خلا میں کسی نامعلوم نکتے کو گھور رہا تھا۔ میں نے جج کی طرف رخ پھیرتے ہوئے آواز بلند کہا، جناب اعلیٰ، ایک چھوٹے سے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے موکل کے خلاف جو استغاثہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مقتولہ کے شوہر اور استغاثہ کے سب سے بڑے گواہ مسٹر سحر بخاری کو پولیس کی کسٹڈی میں دینے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے اپنی غلط بیانی سے اتنے لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت چوری اور جھوٹ کے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پولیس سحر بخاری پر سختی کرے تو اس کیس کی ایک اور ہی شکل نکل کر سامنے آئے گی۔ پولیس مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، بخاری دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیوں؟ کیا تمہارے اندر 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے یا تم بخاری سے بخار میں بدل چکے ہو؟ اس نے میرے استفسارات پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور اچانک دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کی یہ اضطراری حرکت ثابت کرتی تھی
کہ اس نے اپنے انجام کو برپا ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر موجود عدالتی پولیس کے عملے نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ پولیس کی کسٹڈی میں سحر بخاری نے جو بیان دیا وہ میرے اندازوں اور دلائل پر پورا اترتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی نازنین کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ نازنین اس کی راہ کا سب سے بھاری پتھر ثابت ہو رہی تھی۔ شبانہ قمر کی طرف سے کسی بھی صورت اس کا ذہن صاف نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے بخاری کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے 1 ہفتے کے اندر شبانہ قمر کو طلاق دے کر اس سے ہر تعلق قطع نہ کیا تو وہ اپنے طاقتور سیاستدان بھائی کو صورتحال سے آگاہ کر دے گی۔ سحر بخاری مقتولہ کے سابق شوہر کے انجام سے آگاہ تھا۔ اگر اس کے سالے کو اس کے کرتوتوں کی خبر ہو جاتی تو اس کی زندگی ایک دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے نازنین جیسے سنگ گراں کو اپنے راستے سے صاف کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر جب میرا موکل چوری کی نیت سے اس کے بنگلے میں داخل ہوا تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی کو شوٹ کر دیا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لیکن بانسری کا تو کام ہی بجنا ہے، وہ ہر حال میں بج کر رہتی ہے، اور بعض اوقات ایسی دھوم دھام سے بجتی ہے کہ بندے کا باجا بجا کر رکھ دیتی ہے۔ میرا موکل شاکر سزا سے بچ نہ سکا، تاہم یہ سزا بہت معمولی سی تھی اور اس کو اقدام سرقہ کے ذیل میں سنائی گئی تھی۔ وہ قتل کے الزام میں جیل میں سڑنے سے بچ گیا تھا۔ اب اس چھوٹی سی سزا کا ذکر کر کے میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے آئندہ کے لیے چوری چکاری اور ہیرا پھیری سے پکی توبہ کر لی تھی۔ سحر بخاری کے لیے سنگ گراں ثابت ہونے والی مقتولہ نازنین شاکر کے لیے ایک مثبت اور خوشگوار زندگی کا وسیلہ ثابت ہوئی تھی۔